السلام علیکم دوستو جبرالٹر کی ساحلی پٹی جغرافیائی اعتبار سے اسپین میں واقع ہے، لیکن انتظامی اعتبار سے یہ برطانیہ کی اوورسیز ٹیریٹری ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود لفظ جبرالٹر کا تعلق ہندوستان اور پاکستان کی تاریخ اور مستقبل دونوں سے بہت گہرا جڑا ہوا ہے۔ یہ اگست 1965 کی بات ہے۔ بھارت میں پنڈت جواہر لال نہرو کے انتقال کے بعد لال بہادر شاستری وزیر اعظم تھے اور پاکستان میں صدر ایوب خان کی حکومت تھی۔ ایوب خان کے وزیر خارجہ تھے ذوالفقار علی بھٹو۔ یوں تو ایوب خان جنگ و جدل کے حامی نہیں تھے، لیکن وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو ایوب خان کو قائل کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ کشمیری ہندوستان کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہیں۔ اگر ہم 5,000 رضاکار بھیج دیں تو کشمیری ان رضاکاروں کی مدد سے ہندوستان کو کشمیر سے نکال دیں گے۔ بھٹو صاحب کا خیال تھا کہ کشمیر چونکہ ایک متنازع علاقہ ہے، اس لیے کشمیر میں ہوئی کسی کارروائی کو بین الاقوامی تسلیم شدہ بارڈر کی خلاف ورزی کی نظر سے نہیں دیکھا جائے گا۔ ایوب خان کو خدشہ تھا کہ اگر رد عمل کے طور پر بھارت نے بین الاقوامی سرحد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کسی اور جگہ محاذ کھول لیا تو پھر کیا ہوگا۔ بھٹو صاحب نے وزیر خارجہ کی حیثیت سے ایوب خان کو یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ بھارت کسی بھی صورت میں بین الاقوامی سرحد پار نہیں کرے گا۔ اس سے تقریباً 3 سال پہلے ہی بھارت چین کے ساتھ جنگ میں بھی بری شکست کھا چکا تھا، اس لیے بھی پاکستانی حکام کچھ زیادہ ہی پر امید تھے۔ آپریشن جبرالٹر کی منظوری ہوئی اور غیر مصدقہ تعداد کے مطابق 5,000 رضاکاران کو تربیت دے کر اگست 1965 میں کشمیر میں داخل کیا گیا۔ دوستو، یہ ساری معلومات اس وقت کے متعلقہ لوگوں کے انٹرویوز اور تحریروں سے اخذ کی گئی ہیں، لہٰذا ان معلومات کو مصدقہ معلومات نہیں کہا جا سکتا، اور پھر بھارت اور پاکستان دونوں اطراف سے اپنی اپنی ضرورت اور پسند کا سچ ہی لوگوں کو بتایا جاتا ہے۔ تو دوستو، ہم بات کر رہے تھے آپریشن جبرالٹر کی۔ بھٹو صاحب کو جن کشمیریوں کے اٹھ کھڑے ہونے کا یقین تھا، ایسا تو کچھ نہ ہوا، البتہ کچھ واقعات ایسے بھی ہوئے کہ کچھ مقامی لوگوں نے رضاکاروں کی مخبری کرنی بھی شروع کر دی۔ جو رضاکار پکڑے گئے تھے، ان کے ذریعے ہندوستان کو بروقت پتہ چلا کہ پاکستان کی طرف سے کون سا آپریشن شروع کیا گیا ہے۔ اس آپریشن جبرالٹر کے ذریعے مقررہ اہداف تو پورے نہ ہو سکے، البتہ بھارت کی کشمیر پر جو گرفت تھی وہ بہت کمزور ہو گئی۔ ادھر دلی میں کانگریس پارٹی کے اندر بھی ایک ایسا گروپ تھا جو لال بہادر شاستری کو بطور وزیر اعظم پسند نہیں کرتا تھا۔ شاستری جی کو ایک کمزور اور کسی حد تک بزدل وزیر اعظم بھی سمجھا جاتا تھا۔ بھارت 3 سال پہلے چین سے جنگ ہار چکا تھا، معاشی ابتری تھی، گندم تک امریکہ سے منگوانی پڑتی تھی، اس پر رہی صحیح کسر آپریشن جبرالٹر نے پوری کر دی تھی۔ اگرچہ شاستری جی ایک زیرک سیاستدان تھے، لیکن ان پر ہر طرف سے اتنا پریشر تھا کہ پاکستان کے خلاف جوابی اقدام ضرور ہونا چاہیے، اور یہ کہ کشمیر کو بچانے کے لیے اپنی پسند کا محاذ کھولنا ہی پڑے گا۔ اس طرح بھارت نے 6 ستمبر کو غیر متوقع طور پر اور اچانک لاہور پر حملہ کر دیا۔ پاکستان کی ساری توجہ کشمیر میں آپریشن جبرالٹر پر تھی۔ پاکستان اس طرح لاہور پر حملے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ اچانک حملے کی وجہ سے بھارتی فوج کو شروع میں کچھ پیش قدمی کا موقع ملا، لیکن جلد ہی پاکستانی افواج نے نہ صرف بھارتی پیش قدمی کو روک دیا بلکہ کچھ بھارتی علاقہ بھی اپنے کنٹرول میں کر لیا۔ بھارتی افواج کا خیال تھا کہ وہ چند ہی گھنٹوں میں لاہور پر کنٹرول حاصل کر لیں گے۔ وہ اس قدر پر امید تھے کہ بی بی سی نے تو لاہور پر بھارتی قبضے کی خبر بھی چلا دی۔ جس بین الاقوامی سرحد کی خلاف ورزی نہ ہونے کی بھٹو صاحب نے ایوب خان کو یقین دہانی کرائی ہوئی تھی،
اب اسی لاہور سیالکوٹ سیکٹر میں ٹینکوں کی دنیا کی سب سے بڑی لڑائی لڑی جا رہی تھی۔ ایک موقع پر میجر جنرل اختر حسین ملک اخنور کو فتح کرنے کے بہت قریب پہنچ چکے تھے جب ایوب خان نے جنگ کے درمیان جنرل اختر حسین ملک کو ہٹا کر جنرل یحییٰ خان کو اس سیکٹر پر بھیج دیا اور اخنور کبھی فتح نہ ہو سکا۔ یوں یہ 13 روزہ جنگ اختتام پذیر ہوئی، جس میں نہ کوئی ملک ہارا تھا اور نہ کوئی ملک جیتا تھا، لیکن دونوں ممالک آج تک اپنے اپنے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے 6 ستمبر کو اپنی اپنی کامیابی کا دن مناتے ہیں۔ میری نظر میں تو اس جنگ کا نتیجہ یہ تھا کہ کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 آنے۔ 3 جنوری 1966 کو اس وقت کی سپر طاقت روس نے دونوں ممالک کو تاشکند بلا کر دونوں ممالک میں مذاکرات کی میزبانی کی۔ صدر ایوب خان اور لال بہادر شاستری نے اپنے اپنے ممالک کی نمائندگی کی۔ یہ مذاکرات 8 روز جاری رہے۔ 11 جنوری کو دونوں ممالک نے ایک معاہدے پر دستخط کیے اور اس کے کچھ دیر بعد ہی تاشکند میں لال بہادر شاستری کا انتقال ہو گیا۔ جب پاکستانی وفد کو یہ خبر ملی تو صدر ایوب خود تعزیت کرنے بھارتی وفد کے پاس گئے۔ جب شاستری جی کا تابوت بھارت لانے کے لیے جہاز میں رکھا جا رہا تھا تو تابوت کو کندھا دینے والوں میں خود صدر ایوب بھی شامل تھے۔ جنگ ستمبر سے پہلے دونوں ملکوں میں آمد و رفت بہت آسان تھی۔ لوگ کسی خاص ایونٹ پر بنا ویزا بھی سفر کر لیا کرتے تھے، لیکن اس جنگ نے دونوں ممالک کو ایک دوسرے سے کوسوں دور کر دیا۔ محبت کی جگہ نفرت نے لے لی، آمد و رفت کے راستے بند ہو گئے اور دشمنی کا ایک لمبا سفر شروع ہو گیا۔ لیکن یہ ہماری منزل نہیں ہے۔ ہماری منزل ہے نفرتوں کے خلاف محبتوں کا پرچار کرتے ہوئے بھارت اور پاکستان کو امریکہ اور کینیڈا کی طرح قریب لانا، جو قائد کا خواب تھا۔ دوستو، اس ویڈیو سے اگر آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے تو میری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔